اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم السلام علیکم تحفتن یا علی علیہ السلام مدد۔ ایک گزارش سادات کی بچیوں سے اور سادات سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، کبھی آپ تنہائی میں سوچیں کہ آپ کون ہیں، آپ کس کی بیٹیاں ہیں، آپ کا مقام کیا ہے۔ جو آپ کے والدین ہیں یہ تو ظاہری والدین ہیں، آپ کے حقیقی والدین تو پاک خاندان الصلاۃ والسلام ہیں۔ آپ ایک عام سید کی اولاد نہیں بلکہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، اور آپ کی حقیقی والدہ ملکہ عالمین بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ یہ زندگی انہی کی امانت ہے، تمہاری عزت، تمہاری عصمت، تمہارا پردہ یہ ملکہ عالمین بی بی سلام اللہ کی امانت ہے۔ اگر آپ خدا نخواستہ اس میں خیانت کریں گی تو کل ملکہ عالمین بی بی فاطمہ سلام اللہ کو کیا منہ دکھائیں گی، کس منہ سے پیش ہوں گی۔ یاد رکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے سجدہ کروایا آدم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت کن سے تھی کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ اگر تمہارے چہرے غیروں کے نجس نظروں کی نجاست سے آلودہ ہوں گے تو ملکہ عالمین بی بی فاطمہ سلام اللہ تم سے پردہ کرے گی اور نفرت سے تمہارا چہرہ دیکھنا پسند بھی نہیں کرے گی۔ پھر تم کہاں جاؤ گی؟ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرو اور سارے اعضائے بدن کو انتہائی پاک رکھو کہ ملکہ عالمین بی بی سلام اللہ علیہ تم سے خوش ہو اور سارے پاک خاندان سلام اللہ کے سامنے فرمائیں کہ یہ میری بیٹی ہے۔ تمہیں یہ نہیں دیکھنا کہ تم اپنے باپ اپنے ماں کی بیٹی ہو، بلکہ تمہیں ملکہ عالمین سلام اللہ بی بی کی بیٹی بن کر دیکھنا ہے۔ اپنی عظمت اور وقار کے بلند مقام کو پہنا ہے۔ اس دور میں امتی لوگوں میں ایک بدبخت طبقہ ہے جو خاندان سادات کو بھوکے بھیڑیوں کی طرح دیکھ رہا ہے۔ ان کا بس چلے تو سادات کی ساری عزت و عصمت ایک پل میں خاک میں ملا دیں اور ان کی ہڈیوں سے گوشت نوچ لیں اور ان کی عزت و ناموس کی دھجیاں بکھیر دیں۔ ان ظالمین کے عزائم کو سمجھیں، کیوں نہ کہ اللہ نے تمہیں اہل بیت قرار دیا ہے اور آپ ہی وارث قرآن ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نکاح کی عمر کو پہنچی تو کچھ لوگوں نے، وہ لوگ جو بت پرست تھے، شراب خور تھے، زانی تھے، بدکار تھے، زمانے کی بدترین قوم تھے، بدترین نجاست سے پیدا ہوئے تھے، وہ لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد خود کو ایسا سمجھنے لگے کہ وہ خاندان رسالت کی برابری کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ اے نبی ہم آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ لائے ہیں، کہ اے نبی ہم آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو رب العالمین نے فرمایا اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں نے فاطمہ اور علی کی شادی فرشتوں کی موجودگی میں فرشتوں کو گواہ بنا کر عرش پر کر دی ہے۔ آپ اپنے مقام کو سمجھیں، آپ کا مقام حوروں سے بلند ہے، بلکہ جناب مریم سلام اللہ علیہ سے بھی بلند ہے۔ وہ ایک نبی کی بیٹی تھی، تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہو۔ آپ اس نبی کی بیٹی ہو جو تمام جہانوں کے لیے، جو تمام نبیوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اس نبی کی بیٹی ہو جس نبی کی تعظیم کرنا خدا نے کائنات کی ہر چیز پر واجب قرار دے دیا ہے۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہو، وہ ایک نبی کی بیٹی تھی، اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہو۔ کیوں نہ کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ سیدۃ النساء عالمین سلام اللہ علیہا نہیں تھی، وہ آپ کی والدہ ہیں۔ آپ عام لڑکی نہیں ہو، نبی زادی ہو، نبی زادی بن کر رہو۔ اپنی عزت اور اپنی عصمت کا مقام سمجھو اور اختیار کرو تاکہ اپنے مالکی زمانہ اور اپنے خاندان کے چیف شہنشاہ معظم علیہ السلام کے سامنے سرخ روح ہو جاؤ اور تمہیں اپنی بیٹی کہتے ہوئے فخر محسوس کریں۔ الاجل یا وارث اہل بیت علیہ السلام، تمام بہنوں سے
تمام سادات سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اپنی عزت و اپنے مقام کو سمجھو۔ ہر امتی نہیں، یہ بعض امتی، یہ بعض سادات جو سادات نہیں ہیں سید بنے پھرتے ہیں، یہ عظمت سادات سے شروع سے کھیلتے آ رہے ہیں، اور یہ اسی چیز کا بدلہ لے رہے ہیں آپ سے کہ آپ کے نانا جان نے اپنی بیٹی یعنی کہ آپ کی والدہ محترمہ کو ان کے بڑوں کے حوالے نہیں کیا تھا، ان کے بڑوں کے نکاح میں نہیں دیا تھا، تو یہ اس کا بدلہ آپ سے نکال رہے ہیں۔ خدا کے لیے اسے سمجھ جائیں۔ امام حسین علیہ السلام کا خون خاک شفا جس پر آپ سجدہ کرتے ہو، وہ اتنا عظیم ہے کہ اسے سجدہ گاہ پر رکھ کر آپ سجدہ کرتے ہو، اس خاک پر جس خاک میں امام کا خون جذب ہو چکا ہے، اور جبکہ جو امام کا چلتا پھرتا خون ہے اسے غیروں کے بستر پر بہاتے ہو، اس کی توہین کرتے ہو، اس کی کوئی عزت نہیں، اس کی کوئی عظمت نہیں، اس کا کوئی وقار نہیں ہے۔ کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ خدا کا خوف کریں۔